بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک بڑا خصوصی پروگرام ہے، اور اس حوالے سے بھی پروگرام ہے کہ ہمارا ایک بڑے بہترین جو دوست ہیں ہمارے ابو بکر شیخانی صاحب، ان کے صاحبزادے صاحب کے ساتھ میں ہم انٹرویو کرنے آئے ہیں۔ وہ آباد کے جو کہ یہاں کا جو سب سے بڑا کنسٹرکشن کا جو ادارہ ہے اس کے سربراہ ہیں۔ میں ادارہ مطلب ہے ایسوسیشن ہے، تو ایسوسیشن آف بلڈرز کے حوالے سے ان کا وہ شیخانی صاحب جب بنے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ یہ پہلا ابو بکر شیخانی صاحب کو یہ کیونکہ ہمارے 20ویں دفعہ ہمارے گھر آئے ہیں، کیونکہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کرتے تھے تو وہ بھی آتے تھے اور اپنا حصہ ڈالتے تھے۔ تو اس حوالے سے ہم نے رابعہ سٹی کو دیکھا کہ جب وہ بنی ہے تو وہ 1.5 لاکھ روپے کا ان کا پوری قیمت تھی، اور 5-5 ہزار 10-10 ہزار روپے لوگ دیتے تھے، وہ بھی بڑی مشکل ہوتی تھی ان کو دینے میں۔ لیکن وہ غریبوں کی سب سے بڑی بستی آباد کی ہے ابو بکر شیخانی صاحب نے۔ ان کے صاحبزادے محسن شیخانی صاحب ہیں، جناب ہمارے برادر محترم محسن شیخانی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا، اور اس حوالے سے بھی کہ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ چیئرمین ہیں آباد کے، جو کہ سب سے بڑا ادارہ ہے پورے پاکستان کا بلڈرز کا۔ تو بات تو ہم بہت ساری کر لیں گے، لیکن سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ اس کے ادارے کے چیئرمین بنیں۔ دوسرے یہ کہ آپ خاندانی ہیں، جو کہ جن کا خاندان میں ہمیشہ مخیر کاموں میں جنہوں نے بہت دلچسپی لی ہے، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے کچھ نہ کچھ بہتری آباد کے اندر آئی ہوگی، جو آپ بیان فرمائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا، ہمارے سینئرز بھی ہے، ہمارے بزرگ بھی ہے، والد صاحب کے دوستوں میں سے بھی ہے، اور شہر کے لیے آپ کی خدمات سب کو پتہ ہے، اور آپ لوگوں نے جو کوششیں کی ہمیشہ، میں سمجھتا ہوں اس پورے ملک کے لیے یہ خدمات ہیں، اور خاص کر کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے جو ایکٹیویٹیز آپ کی رہتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہمارے پاس آنا ہی ایک ہمارے لیے ایک عزت ہے، اور آپ جیسے لوگ ہیں تو یہ چیزیں آگے کی طرف چل رہی ہیں۔ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آباد ایک ایسا ادارہ ہے جو آج اس کو 50 سال ہو گئے بنے ہوئے۔ 1972 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، اور مظہر صاحب، مستی خان صاحب، آپ کے سینیٹر مظہر صاحب، مستی خان صاحب، الاعظم والے، تو یہ رکن الدین خان صاحب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت کراچی میں جو ریکوائرمنٹ تھی کہ ہاؤسنگ کی، اس کو صنعت کو کس طریقے سے لے کے چلے، کوئی پلان طریقہ کیا ہو، کے ڈی وغیرہ بھی اس وقت ہی سب بننے والے ادارے تھے، تو وہاں سے یہ سلسلہ چلا، اور میرے خیال سے پورے پاکستان میں آباد کے آج دفاتر ہیں، آباد سے سارے ممبرس ہیں۔ بتایا گیا کہ کراچی میں بھی ہے، حیدرآباد میں ہے، لاہور میں ہے، اور دوسری جگہ اسلام آباد ہم ابھی جا رہے ہیں، گوادر میں ہم ابھی فائنل کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آباد بڑھتا ہوا ایک بڑا درخت ہو گیا ہے۔ اور آباد کا کام یہ ہے کہ جو بھی ڈیولپرز بلڈرز ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں۔ آباد کا یہ بھی کام ہے ساتھ میں کہ جو پبلک کے ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں، جو ان لوگوں سے کوئی تکلیف ہے تو اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ آباد کا کام ہے پالیسیز بنانا گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے، آباد کا کام ہے کہ جتنے بھی ٹیکسیشن جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنا۔ آباد کے جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں ان کو ضروری ہے جو رجسٹرڈ ہونے کے لیے کہ ان کو جو کمپنی آرڈیننس میں ان کا ہو، وہ انکم ٹیکس دیتے ہوں، ان کے پاس کمرشل پلاٹ ہو، اور ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم بیسک رکھتے ہیں۔ تو ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک کا ٹیکس کلیکشن ہو، اس ملک میں بے روزگاری ختم ہو، اس ملک میں لوگوں کو ہاؤسنگ پرووائڈ کیا جائے، اور اس ملک کی اکانومی کے ساتھ لے کے چلیں۔ ہاؤسنگ طبقہ جو ہوتا ہے پوری دنیا میں، وہ سیکٹر ہے جو پورے سیکٹروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ جب ہاؤسنگ چلتی ہے تو الائڈ انڈسٹری 72 الائڈ انڈسٹریز کے ساتھ چلتی ہے، جاب کریشن ہوتی ہے، اور آپ پلان اسکیم لوگوں کو ملتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں، جب یہ ریسیشن ہوتا ہے، جب حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو اس سیکٹر کو چلایا جاتا ہے۔ لاسٹ گورنمنٹ نے بھی کووڈ کے دور میں اس کو کافی ریلیف دیا، لوگوں کو ریلیف دیا بیسیکلی، اور لوگوں کو ہاؤسنگ کی طرف متوجہ کیا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ کچی آبادیوں میں رہیں گے، اگر پرووائڈ نہیں کریں گے تو لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوگا، اور وہ جو بلو دا لیول لوگ ہوں گے، وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوگی، وہ آپ سے محبت نہیں کریں گے، وہ ملک سے محبت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ملے گی۔ جب ان کے بچے محفوظ نہیں ہوں گے تو وہ کیسے کریں گے؟ تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے دنیا بھر میں
ہاؤسنگ سیکٹر کے پہلا گھر آپ کو ہر آدمی کو فیسیلیٹیڈ کا ساتھ ملنی چاہیے، فائنینسنگ ہونی چاہیے، کم سے کم پیسے بھی ہوں تو اس کو گھر مل جانا چاہیے. پوری دنیا میں ہے، ہمارے یہاں یہ رواج نہیں تھا، لیکن لاسٹ گورنمنٹ جب سے انڈسٹری ڈکلیئر کی تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور اسٹارٹ اپ ہوا ہے، اور اب ایکٹیویٹی بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا دور آ گیا جس میں پرائزز انکریز کر گئے پوری دنیا کی. جو کووڈ کے بعد کی چیزیں تو اسٹیل جو 1,00,000 روپے ٹن تھا وہ 2,00,000 روپے ٹن ہو گیا، سیمنٹ 400 450 بیگ تھی وہ 850 ہو گئی. تو یہ چیزیں تھوڑی دوبارہ ایک پرابلم آئے ہوئے ہیں. کنٹری کی جو سچویشن ہے وہ انسرٹین نظر آ رہی ہے، پولیٹیکلی سچویشن انسرٹین ہے، اکانومی سچویشن انسرٹین ہے، ڈالر کے ریٹ ڈیلی چینج ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سینٹیمنٹ جو ہوتے ہیں مارکیٹ سینٹیمنٹ اس کے اگینسٹ ہے، نیگیٹو ہے. تو ابھی تھوڑے سے پرابلم آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ وہ انڈسٹری ہے اگر یہ چلے گی تو پورا ملک چلے گا ہم سمجھتے ہیں. اور یہ کہا کہ اس کے ساتھ میں کتنی انڈسٹری آپ نے بتائی ہے، دوبارہ سے بیان کرتی 72 الائڈ انڈسٹری اس کے ساتھ چلتی ہے، 72 ادارے پروفیشنل سارے انجینئرس، پوری آپ کے جتنے پلمبنگ انجینئر، آرکیٹیکٹ، سروسز کے علاوہ آپ جو انڈسٹری ہیں وہ تقریباً 52 انڈسٹریز ہوتی ہے، باقی سروسز ہیں. تو 72 ادارے ایسے ہوتے ہیں جو اس سے لنک اپ رہتے ہیں ہر وقت. اچھا، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جو شکایتیں آ رہی ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں آپ کے اپنے ممبر جو کوئی آپ کے 1200 ایکٹیو ممبر ہیں، 2500 پورے پاکستان میں ہیں، اور لاہور نارتھ ریجن حیدرآباد کے علاوہ پھر آپ کا گوادر اسلام آباد میں بھی آفس بنانے والے ہیں. تو اس میں بہت سی شکایتیں بھی آتی ہوں گی عوام کی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ آپ کے ہاں ابھی بھی کوئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو عوام کو تنگ کرتے ہوں گے. بہت ساری ایسی شکایتیں ہوتی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہیں. اور ایک ہم نے پورا ایک سیل بنایا ہوا ہے جس میں کوئی کمیٹی فارم کی ہوئی ہے، اور وہ جو بھی لوگوں کے پرابلم آتے ہیں اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 70% ہم حل بھی کر دیتے ہیں. لوگوں کو کمیٹی کا کیا نام ہے، بلڈر کو بٹھانا، کیا ایڈریس ہے اس کا جس پہ لوگ کر سکیں؟ آباد کی ویب سائٹ پہ موجود ہے ہمارے سارے اس کی جو بھی آپ کی کمیٹی ہے آباد میں، وہ خود آ جائیں. ہم خود ہمارے پاس پورا ایک ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ ریسیو کرتا ہے آپ کی پبلک کی جو بھی پرابلمس ہے اس کو ریسیو کرتے ہیں، اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اس کو ان لوگوں کو لیٹر لکھتے ہیں، پھر دونوں پارٹیوں کو بٹھاتے ہیں اور ایک کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس طریقے سے رول ہے اور کس طریقے سے کسی کے ساتھ زیادتی ہے تو ہم اس کو کر سکیں. 70% تو ہم حل کر دیتے ہیں، 30% ہم بھی ادارہ ہے جہاں تک مل کے کر سکتے ہیں. وہ اپنے پیسے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو ان کا بھی حق ہے، وہ بحث نہیں. لیکن ہاں کوئی جینیئن کیس ہو تو آپ اس کو چھوڑتے ہیں. 101% ہم پوری کوشش کرتے ہیں. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ بتائیے کہ جو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جس وقت پاکستان میں ریسیشن ہی نہیں، پاکستان میں ساری دنیا میں ریسیشن ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کے جو ہم جانتے ہیں کہ وہ پرائمیسی جو امریکہ کی ہے وہ چیلنج ہوئی ہے تو اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں. وہ تو الگ وہ سیاسی معاملہ آ جائے گا، اس میں نہیں جائیں گے. لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو آباد کی جو انڈسٹریز ہیں وہ ابھی بھی اپنا کام کر رہی ہیں اور وہ ڈیلیور بھی کر رہی ہیں اور وہ ابھی بھی یعنی کسی خطرے میں نہیں ہے. تو یہ خطرہ تو اس وقت منڈلا رہا ہے. جب پرائز آپ نے لوگوں کو بیچی ہوئی ہے، سپوز 1 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ ہے اور وہ کنسٹرکشن کاسٹ جب ہم نے بیچی تھی تو وہ تقریباً 3,000 روپے تھی، اور آج کی کنسٹرکشن کاسٹ 5,000 روپے ہو گئی ہے. تو یہ بہت بڑے فرق آ گئے ہیں. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ہائی اینڈ پروڈکٹ میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لو اینڈ پروڈکٹ جہاں ہم اسکوائر فٹ 5-6 ہزار روپے اسکوائر فٹ بیچتے ہیں وہاں لوگوں کو پرابلم آئے گا، اس کو بھی ایڈریس کریں گے. اتھارٹیز میں قانون بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی آتی ہے تو اس کو کس طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کے ساتھ کہیں ایسی پرائزز پہ عام لوگوں کو افیکٹ نہ ہو. لیکن جہاں لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے وہ بننا مشکل ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی بھی بھاگ جائے جو بنانے والا ہے. تو اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، اداروں کے ساتھ بیٹھ کے. اچھا، یہ مسئلہ ابھی ہے لیکن بڑے جو ادارے ہیں اس میں نہیں ہو سکتا ہے. ادھر پرابلم نہیں ہے. جو ہائی اینڈ پروڈکٹ ہے وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں. یا مثال کے طور پر ایک اسٹرکچر بن گیا ہو تو اس میں تو ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں، وہاں نہیں ہوگا. جی یہاں اجازت دیں تو بریک لے لیں. بالکل.
ناظرین کرام یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جو گفتگو ہم محسن شیخانی صاحب سے کر رہے تھے، جو چیئرمین ہیں آباد کے اور انتہائی معزز ہیں اور میں نے معزز گھرانے سے تعلق ہے، اور ہمارا ان سے بڑا قلبی رشتہ ہے، اور وہ ہم اظہار نہیں کر پا رہے ہیں اور نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ٹی وی انٹرویو ہے. تو اس حوالے میں تو وہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر نئے نئے بلڈرز بن گئے ہیں جو 80 گز کے اوپر 6 منزلہ بنا رہے ہیں، اس کو آپ کیسے آپ کے اس کے ایڈریس کر سکتے ہیں اس مسائل کو، یا آپ اس کو نہیں، آپ کے ایریے میں نہیں آتا؟ نہیں، ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، اور یہ ایڈریس کرنا ہے. لیگل کام ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ بلڈرز نہیں ہوتے بیسیکلی، اس لیے کہ بلڈر ہونے کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. یہ وہ بلڈنگ ہے جو بن رہی ہے انلیگل، اور اس میں کانٹریکٹر ٹھیکیدار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ وہیں بیٹھ کے بلڈنگیں بنا رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی دفتر نہیں ہوتا، کوئی آفیسز نہیں ہوتے، جن کا کوئی ایڈریس نہیں ہوتا. اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں، نہ وہ اپروول کرواتے ہیں، نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ وہ اس اسٹرینتھ کی بلڈنگ بنتی ہے جو بلڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہر بلڈنگ جب ڈیزائن ہوتی ہے تو اس کا کوڈ ڈیزائن ہوتا ہے، اس کی سوائل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا اسٹرکچر ڈیزائن ہوتا ہے، اور اس اسٹرکچر کے حساب سے کتنے فلور آپ نے بنانے، وہ سریا ڈلتا ہے اس میں. عام آدمی کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اتنا طاقت والا سریا کہ وہ بلڈنگ زلزلے پہ، چیزوں پہ برداشت کر سکے. یہ وہ بلڈنگیں ہیں جو ہر 10 سال کے بعد گر جاتی ہیں. اس میں وہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہوتی. جہاں ہم 16 پاؤنڈ اسٹیل پر اسکوائر فٹ لگاتے ہیں، ان بلڈنگوں میں 6-7 پاؤنڈ اسٹیل لگاتے ہیں وہ لوگ، اور اس کو کوئی چیک کرنے والا ادارہ نہیں ہوتا. تو یہ کام نہیں ہے، تو یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. ہاں، یہ بہت خطرناک کھیل ہے. اچھا، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے اور اتنے لوگ جو کام کر رہے ہیں، یہ اب جو صورتحال ہوتے ہیں اس میں یہ کام کو شروع کر دیتے ہیں یا کام کو اپنی اسی رفتار سے جاری رکھتے ہیں؟ جیسے کہ مثال کے طور پر اس وجہ سے آپ نے خود ذکر کیا کہ ڈالر ایک بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یہ کہ ملک میں بے چینی ہے، ملک میں عدم استحکام کا شکار ہونے جا رہا ہے، بظاہر نظر آئی آتا ہے. روز جو ہے وہاں پر نئی نئی خبریں آتی ہیں، سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آتا ہے، کوئی دوسرا ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آتا ہے. تو یہ کیا اثر کرتا ہے آپ کے اوپر؟ یہ ہر بزنس پہ اثر کرتا ہے، اور یہ ماحول جب ہوتا ہے تو بالکل انسرٹین ہوتا ہے. جب ہمارے پاس کیش فلو نہیں ہوگا، پیمنٹ پبلک سے آنی ہوتی ہے، جب پیسے پبلک دینا روک دیتی ہے ان صورتوں میں، اور ہم بھی ان چیزوں کو اس طریقے سے ڈیزائن نہیں کر پا رہے ہوتے، ہمیں آگے کا پتہ نہیں ہوتا. 160 والا 180 ہو جائے، 180 والا $200 ہو جائے، تو آپ کی ہر پروڈکٹ مہنگی ہو جاتی ہے. آپ اگر کوئی بکنگ اور سودے بھی کرتے ہیں تو وہ سودے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اگر میں نے کوئی اسٹیل خریدا ہوا ہے تو وہ چیزیں بھی ہمیں نہیں ملتی. سیمنٹ کی کوئی لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہے تو وہ بھی کنٹینیو نہیں رہتے. لیکن یہ تو ایک اسٹیبل میں نے آپ کی جو انڈسٹری ہے، مثال کے طور پر آپ یہ تو آپ پریڈکٹ کر لیتے ہیں، جب آپ ایک پروگرام کرتے ہیں تو آپ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں، اور اس وعدے پر آپ کو وہ اسٹیل جب آپ خریدنی ہوئی تو آپ نے تو خرید کے اس کو آرڈر دے دیا ہے، تو پھر وہ کیوں آپ کی قیمت بڑھائے گا؟ یہ بڑھا دیتا ہے وہ بھی. دیکھیں، جب اس کو وہ چیز گورنمنٹ بڑھا دیتی ہے، ڈیوٹیز بڑھ جاتی ہے، جب ڈالر کا امپیکٹ بڑھ جاتا ہے. اسٹیل ہمارا جتنا بھی ہے امپورٹ ہوتا ہے اسکریپ کے بعد یہاں چیزیں بن رہی ہے، تو اسکریپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے. ڈالر جب مہنگا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کا امپیکٹ آتا ہے. جب یہاں لینڈ کرتا ہے تو ڈیوٹیز کا امپیکٹ آتا ہے. جب بڑھ جاتی ہے چیزیں تو ڈیوٹیز بھی اس میں بڑھ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کاسٹ کو آپ کو چینج کر دیتی ہے. آج سے 9 سے 10 مہینے پہلے اسٹیل 1,12,000 1,10,000 1 لاکھ روپے کے قریب تھا. آج 2,16,000 روپے ٹن ہے. وہی اسٹیل میجر پروڈکٹ آپ کی ڈبل ہو گئی. آپ کا سیمنٹ 500 روپے والا 850-900 روپے، وہ بھی تقریباً. سیمنٹ تو یہ اب آپ کے یہاں پر جیسے اب کتنے سیمنٹ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، یہ کیوں مہنگی ہو رہی ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم کول باہر سے منگاتے ہیں. کول ہمارا میجر
پرابلم ہے. اور کول انرجی جو بھی جتنی بھی ہے جو ہمارا جو تھرڈ پارٹی سے کول نہیں لے سکتے, ان کا جو فاسفورس اور وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو وہ اس طریقے سے اس کو ہیٹ نہیں دیتا, تو وہ ہمارا لوکل ابھی تک یوز نہیں ہو رہا. کچھ کوئٹہ کا مکسنگ کرتے ہیں لیکن ابھی تک تو تھر والا ہے وہ باہر نکل کے اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں ہو رہا. اچھا, اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو ان حالات میں جو کہ بے یقینی کیفیت پیدا کر رہا ہے, تو جب بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے, اب جیسے وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوتی ہے, تو یہ مسائل ان سے ڈسکس کرتے ہیں آپ؟ ہر فورم پہ ڈسکس ہوتے ہیں یہ مسائل, اور فائنانس منسٹر سے بھی ہوتے ہیں, پرائم منسٹر سے بھی ہوتے ہیں, آپ کے پروونشل گورنمنٹ سے بھی ہوتے ہیں, اور آپ کے چیف وغیرہ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی ساری پوزیشن بتاتے ہیں, اور اکانومی کی بھی پوزیشن بتاتے ہیں, باقی بزنسز کی بتاتے ہیں, سینٹیمنٹ کی بتاتے ہیں. کاروبار جتنا بھی دنیا میں ہے نا سینٹیمنٹ سے چلتا ہے. اگر آپ کا سینٹیمنٹ پازیٹیو ہوگا تو لوگ باہر سے پیسے دیں گے, باہر سے لوگ بھیجیں گے. اگر یہ اس طرح اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوگا تو ہر آدمی یہ روک لے گا کہ یار میں کیوں بھیجوں, ابھی یہ تو اتنا بڑھ جائے گا. تو یہ چیزیں انتظار کرتے ہیں. آپ نے ایک پالیسی سائن کرنی ہے IMF کے ساتھ, آپ جب تک نہیں کرو گے یہ چیزیں چلیں گی نہیں. آپ نے ڈیسیشن لینا ہے, آپ فیول پہ سبسیڈائزنگ دے رہے ہو, سبسیڈائز کر رہے ہو, آپ کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کوئی لون لے کے کسی کی خیرات کیسے دے سکتا ہے یا کیسے سبسیڈائز کر سکتا ہے؟ آپ کو آپ مجھے یہ بتائیے, سندھ گورنمنٹ آپ سے پورا تعاون کرتی ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ کے حوالے سے تو تعاون جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایشوز ایسے نہیں ہیں جو ہم سمجھے کہ نہیں بالکل فرینڈلی ماحول ہے, کہیں بھی نہیں ہے. ادارے سارے مطلب بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے. وہ واٹر بورڈ ہو, سندھ بلڈنگ کنٹرول ہو, وارڈ آف ریونیو ہو, سب رجسٹرار ہو, وہ سوسائٹیز ہوں, مطلب کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پروسیجر بنا ہوا ہے اور چیزیں چل رہی ہیں. ہر جگہ پرابلم آپ کے پاس کھڑے ہوئے. ایک عام آدمی کے لیے کوئی نقشہ پاس کرانا مطلب ہو ہی نہیں سکتا. اس کے علاوہ کورٹوں کے اتنے آرڈرز آ جاتے ہیں کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ بڑا بلڈر یہ کہتا ہے کہ بغیر پیسے دیے کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کہیں بھی ایسا نہیں ہے, اور اس کے بغیر آپ کام اس ملک میں کہیں بھی نہیں ہوتا. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں, اور بہت مشکل حالات ہوتے ہیں, 10-20%, 25%, لیکن میجورٹی چیز ہے. بزنس میں محسن صاحب, آپ کا ایک بڑی بزنس فیملی سے تعلق ہے جو کہ ایک مطلب غریبوں کا درد بھی رکھتی ہے, تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہوگا آپ کی نظر میں اس حالات میں؟ یعنی تو ڈاؤن دی ارتھ میں بات کر رہا ہوں کہ جو صورتحال, جو منظرنامہ ہے, کیونکہ جب ہم نے پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں دیں, اتنی خدمات انجام دی, اور پھر اگر یہ مسائل سے ہمیں دوچار ہونا پڑے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی, جو آپ مطلب لگتا ہے کہ مجبوری میں چیزیں چل رہی ہیں. ہر آدمی جو بھی آ رہا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ہی کام کر رہا ہے. اس ملک پاکستان کے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. آج بھی یہ کنڈیشن ہے. کام جب بھی ہوتے ہیں جب ان کے مفادات ہو, وہ فیڈرل میں ہو, وہ پروونشل میں ہو. یہ جو جیسے عمران کا زمانہ تھا, اگرچہ آج کل شجر مجموعہ ہے اس پہ گفتگو کرنا, لیکن یہ ہے کہ ہم تو کریں گے. ہم ایک جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بھئی اس نے یہ محسوس کیا کہ بھئی اس کووڈ کے زمانے میں سب سے زیادہ کام اچھا ہم اس کے بڑے کرٹک رہے ہیں, کیونکہ اس کی ٹیم اچھی نہیں تھی, فلانا بہت سی باتیں ایسی تھیں. ہمارے سارے پروگرام گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم بہت کرٹک رہے ہیں کہ بھئی آپ کو کم سے کم ٹیم کو تو اچھی کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی جو بات آپ نے کہی, اس بات کو ہم نے بھی محسوس کیا کہ کم سے کم انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو سہارا ضرور دیا. نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جو چیز جس نے کی ہے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور بات بھی کرنی چاہیے. انہوں نے جو پالیسیز دی وہ ان کو بہت مشکل سے وہ پالیسیز IMF سے لینی پڑی. مشکل سے لیے, مشکل سے, مطلب وہ 2 سال سے کوشش کر رہے تھے. 2 سال جب کووڈ کے دور میں جا کے ان کو یہ پرمیشن ملی کہ یہ عام آدمیوں کو ہم یہ ریلیف دیں گے تو یہ ایکٹیو ہوگی انڈسٹری. انہوں نے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا. انہوں نے فائنینس سارا بینک سے, جو بینکوں کو اس بات پہ متفق کیا کہ ہاؤسنگ فائنینس ہونی چاہیے کم ریٹ پہ, اور سبسیڈائز کیا انہوں نے ان چیزوں کو. یہ تو پہلے بھی جیسے آپ کے زمانے میں جیسے ہاؤسنگ, ہمارے پاس یہ جو ادارہ تھا ہاؤسنگ کا, یہ تو ادھار دیتا تھا نا, پھر بعد میں بند کر دیا انہوں نے. کیا انہوں نے بند کر دیا؟ اس کے پاس وہ فنڈ ہی نہیں تھے. وہ تو 7 ارب 6 ارب کی ایک تھی, آج تو 6 ارب کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. تو وہ وہیں اسی زمانے کا رہ کے ہو گیا.
اس نے وہ آگے کے وہ جو ہمیں لاکھ روپے 50,000 روپے لون دیتا تھا وہ وہیں کھڑا رہا اور انڈسٹری بہت آگے چلی گئی. تو وہ ختم ہو گیا اور وہ ریٹ بھی مارکیٹ ریٹ پہ دیتے تھے. اس انڈسٹری کو پہلا گھر لینے کے لیے پوری دنیا میں، اس لیے کہ اگر گھر نہیں دیں گے تو کہیں وہ کچی آبادی میں رہے گا، کہیں ایسی جگہ رہے گا جہاں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، تو اس سے معاشرے میں وہ امپیکٹ نہیں آئے گا، وہ لیول آپ کو لوگوں کو احساس محرومی ہوگا. تو یہ ضروری ہوتا ہے پوری دنیا میں. لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. وقت سے جانے سے پہلے محسن شیخانی صاحب سے جو میں گفتگو کر رہا تھا اس میں اب تھوڑا سا مشکل پارٹ ہم پہ جا رہے ہیں. مشکل پارٹ یہ ہے کہ ایک تو نسل ٹاور کا معاملہ تھا، یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے. عبدالقادر ہمارے دوست رہے ہیں بہت زیادہ ایک زمانے میں، ان کا یہ پروجیکٹ تھا، تو وہ کیوں گرا پہلے تو یہ بات، اور پھر ان کے جو متاثرین ہیں ان کا معاوضے کا مسئلہ کہاں ہے. دیکھیے یہ پروجیکٹ کیوں گرا، میرے حساب سے یہ پروجیکٹ کو نہیں کرنا چاہیے. کوئی وجہ نہیں تھی؟ کوئی وجہ نہیں تھی. یہ پروجیکٹ چیف جسٹس صاحب نے جس توجہ سے اور جس کوشش سے کی اور جس کو فالو اپ کیا کہ یہ گرنا ہی گرنا چاہیے، اپنی انتک کوششیں، ایسے 14 آرڈر کیے تھے انہوں نے کراچی میں گرنے کے، معلوم، جس کو انہوں نے کسی کو فالو نہیں کیا اور اس کو گروایا. دوسرا یہ تھا اس میں کہ ایسے 4 اور فیصلے تھے جن لوگوں کو ریگولائز کیا آپ نے. بحریہ ٹاؤن کو ریگولائز کیا، کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آپ نے پوری بلڈنگ ریگولائز کی کانسٹیٹیوشن ایونیو کے نام سے، اسلام آباد میں آپ نے بنی گالا کو کیا. تو ان لوگوں میں تو اس سے بہت بڑی چیزیں تھیں جو انہوں نے اس میں بیان کی. اس میں کوئی حصہ ایسا نہیں تھا، اس میں صرف حصہ یہ تھا کہ ان کی 780 گز کی لیز تھی اور 340 گز کی لیز نہیں تھی. اور لیز کیوں نہیں تھی؟ سوسائٹی نے وہ الاٹمنٹ دی تھی، لیز نہیں ہو سکتی تھی. کورٹ میں کیس تھا سندھی مسلم سوسائٹی کا اور KMC کا، وہ کورٹ ڈیسائیڈ ہوتا تو ان کی بھی لیز ہو جاتی. اس گراؤنڈ پہ یہ ٹوٹا ہے، یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا اتنا برا فیصلہ ہے، اور کسی لوگوں کو نکال کے ان کی آپ بدوائیں لی آپ نے، تو اللہ کے یہاں تو جواب دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیس سے اس کا جو بھتیجا تھا وہ اس سے کیسے اس سے تعلق بنتا ہے؟ ابھی تک ہمیں بچی کو مارا سمجھ نہیں وہ اس کا نہیں، میرے سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ وہ ایک سمبولیکلی ایک اس کو مثال بنانا چاہتے تھے، ایگزامپل بنانا چاہتے تھے کہ ایسے آدمی جو کہ بچی کو مار دیتے ہیں. اس کا بھتیجا تھا نا وہ سگا جس نے بچی کو مارا وہاں پر، جس کو اب سزا بھی ہو گئی ہے، اس کا بھتیجا تھا نا. اچھا اس کا بھتیجا تھا. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی میڈ اے ایگزامپل کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسے درندے ہوتے ہیں ان کے جو بھی آدمی میرے آ گیا اس کو میں اڑا دوں. لیکن اس میں عام آدمیوں کا کیا قصور ہے؟ ہاں تو پھر اب مجھے بتائیے عام آدمی کو جو ان کا تھا ان کو ابھی کوئی کمپنسیشن ان کا ابھی تک کوئی بھی کمپنسیشن نہیں ہوا ہے. ان کو ہم لوگوں نے جو آنرز تھے ان کے ساتھ رکھا تھا، آنر کا انتقال ہو گیا. اچھا بیچارہ کورٹ نے وہ پراپرٹی اپنے پاس مارگیج کر لی ہے کہ یہ زمین خالی ہوگی تو یہ ان لوگوں کو ملے گی. ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسا بائر کھڑا کرے یا کورٹ کے پاس ان لوگوں کی ریکویسٹ لے کے جائے کہ ہم دوبارہ بلڈ کرتے ہیں وہ پروجیکٹ، ان لوگوں سے تھوڑے پیسے ہو جائیں اور ان کو کسی بھی طریقے سے کوئی گھر مل جائے. نہ آباد نے ذمہ داری لے لی ہے، یہ آباد کوشش کر رہا ہے. ذمہ داری تو ایک ادارہ ہے لے نہیں سکتا، میری کوشش ہے، ذاتی کوشش، اپنی ذاتی کوشش ہے. ادارہ ہمارے کو سپورٹ کر رہا ہے اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ یا تو یہ ہم پلاٹ بھیج دیں، کوئی بائر کھڑا کر دے، اور ان لوگوں کو جو پیسے انہوں نے دیے ہیں یہ ایگری کر رہے ہیں بیچارے کہ جو ہم نے دیے وہ پیسے ہمیں مل جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے اس پیسے سے، قریب مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آج ان کو اس پیسوں میں کچھ ملے گا نہیں. ہاں آج وہ پیسے تو مل جائیں ان کو، لیکن اس پیسوں میں وہ آدھے ہو گئے، وہ پراپرٹی نہیں ملے گی اور آدھے ہو گئے. اچھا جو آپ نے انجینئرنگ کو جو آپ یہ گئے ہیں انجینئرنگ کالج میں یونیورسٹی میں،
تو وہاں پہ پھر آپ نے کیا بچوں کو انسینٹیو دیا ہے کہ وہ آپ کے انڈسٹری کو جوائن کریں؟ کافی دنوں سے ہمارا پاکستانی انجینئرنگ کونسل سے ایک سلسلہ چل رہا تھا. بچوں کو جب انجینئر بن جاتے ہیں تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی. بچہ نکل کے نوکری ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اس کو جاب نہیں ملتی. اور پاکستان انجینئرنگ کونسل اس میں آگے بڑھ کے آئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی ہم ایسا کریں کہ بچے جب نکلے تو آپ لوگوں کی سائڈوں پہ چلا جائے. اس لیے کہ انجینئر جب نکلتا ہے, جیسے میڈیکل میں ہاؤس جاب ضروری ہوتی ہے, اس طرح انجینئرس کو بھی سائڈ پہ ہاؤس جاب فوراً مل جائے. تھوڑے پیسے ہو اس میں. انہوں نے کہا کہ 20,000 روپے ہم دیں گے, 10,000 روپے آباد دے, اور ہم ان بچوں کو سیکیور کر دیں تاکہ 1 سال اگر وہ کام کر لیں گے پھر وہ 1 لاکھ روپے کی سیلری پہ آ جائیں گے. لیکن جب ہاؤس جاب ہو جائے گی, ذرا ٹرین ہو جائے گا, اسی لوگ وہی بلڈر وہی لوگ اس کو رکھ لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے. یہ نیا کام شروع ہو گیا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے انہوں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل اور آباد نے کہ بچوں کو سیکیور کیا ہے. بہت بڑی بات. یہ بچوں کے مستقبل, جو اتنا پڑھ کے انجینئر بچہ جو اتنی پرسنٹیج لے کے جب وہ نکلے اور اس کو سیکیورٹی نہ ہو. میں نے ایک کام کیا تھا کہ جب ہمارا یہ اٹامک انرجی کمیشن بن رہا تھا تو میں انجینئرس کے جو بچے تھے ان کو لے گیا تھا اور ان کو بہت سو کو انسینٹیو کہا کہ بھائی اس میں تم حصہ ڈالو اپنا. اور ان کو جو یہ K2 ہمارا جب بن رہا تھا, بالکل, تو اس میں ہمارے بچے کنزیوم ہوئے کچھ. لیکن یہ جس طرح یہ تو خیر آپ نے ایک ادارہ بنا دیا, ہم نے تو ایک ایفرٹ کیا تھا چھوٹا سا. نہیں, اس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل نے بہت بڑا کام کیا ہے. وہ فرنٹ لائن پہ آئے اور وہ ہمیں لوگ بھی دیں گے, اور ویب سائٹ پہ ساری چیزیں ان کی ہوگی. ہم اس میں سے جو بھی سلیکشن کرتے رہیں لوگوں کو, تو بچوں کو یہ ہوگا کہ وہ امیجیٹلی جیسے ہی فارغ ہوں گے کہیں نہ کہیں کام پہ لگ جائیں گے. اچھا, اب یہ جو بڑے بڑے جیسے آپ کے ہاں یہ آپ کے ممبر ہیں, یہ جو کوئی بڑا ادارہ ہے یہاں پہ, میں نام لینا نہیں چاہتا اس کا, وہ آپ کا ممبر ہے یا وہ الگ سے ایک دنیا بنایا ہوا ہے؟ نہیں, شروع میں تو ہمارے ممبر تھے. اچھا, اور ممبر ہیں ابھی بھی, لیکن اس کی اجارہ داری اپنی اجازت رہی ہے. ہاں, لیکن ایک خاص وقت کے بعد میں پھر وہ آپ کے پاس آ جائے گا. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انتہائی مشکور ہوں. میرے عزیز دوست کے آپ صاحبزادے ہیں اور بڑے اس پوزیشن پر ہیں. میں نہ صرف آپ کا شکر گزار ہوں. ناظرین کرام, اس کے بعد لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.